ہم یہ کہتے ہیں نا حیدر بھائی کہ کون رسپانسبل تھا اس کی فیلئر کا، ایوا کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں، تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ خود ہی رسپانسبل تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم یہ جب کہتے ہیں کہ ایوا اپنے ٹریجک فیلئر کی خود ہی جو ہے وہ ذمہ دار تھی، تو کیوں ذمہ دار تھی؟ سر وہ اس لیے بھی تھی کہ جب اس کو ایک کہہ رہے کہ جو پنجابی کہتے ہیں کہ اس کو پلیٹ میں رکھ کے مل رہا تھا سر، اچھا تو اس نے وہ قبول نہیں کیا۔ اچھا، یہ تو بڑا آسان کام نہیں ہے، اگر اس کو آسان چیزیں مل رہی ہیں تو اس نے کیوں نہیں قبول کی؟ سر بس اس کی جو ایگو تھی وہ اس اچھا کو زیادہ نہیں دیتی، دوسری اچھا وہ بہت زیادہ سیلفش تھی، جو اچھا ہمیں کہانی میں پڑھنے کو بھی ملتا اچھا، چلو ہم تھوڑا سا مارجن دے لیتے ہیں ایوا کو۔ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایگو نہیں ہے اس کی، عورت ہے نا یار، عورت کسی بھی معاشرے میں رہے گی وومین، تو اس کے لیے کچھ تو ریسٹرکشن ہوں گی نا، کچھ تو مسئلے ہوں گے بھی۔ اور مردوں والا معاشرہ ہو جہاں پہ پیٹریارکل سوسائٹی ہو، وہاں پہ عورتوں کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا، ڈیسیژن میکنگ وغیرہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایوا جس کی عمر 40 سال ہے، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور وہ جس کا جو اب وہ بیچاری بیوہ ہو چکی ہے، جو اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کو چلانا ہے، اور مردوں کا معاشرہ ہے، اب وہ کیا کرے بیچاری؟ تو پہلا یہ آ گیا کہ اس کا ہاں ذمہ داری اسی کی بنتی ہے، بھائی زندگی اس کی خراب ہو رہی ہے، اس کی بچوں کی خراب ہو رہی ہے نا، تو زندگی خراب اگر اس کی ہو رہی ہے، تو اگر وہ روزن اس کی مدد کر رہا ہے تو اس کو اس کی مدد لے لینی چاہیے تھی۔ اچھا، وہ سوال یہ آتا ہے وہ ایوا روزن کی مدد کیوں نہیں لیتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بھائی مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا نہ تو امریکہ میں ان دنوں میں الاؤڈ تھا، نہ ہی پاکستان میں ان دنوں الاؤڈ ہے، اگرچہ یوتھ اب آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ رائٹر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میل اور فیمیل، مرد اور عورت کے درمیان صرف ایک ہی تعلق نہیں ہوتا، جو کہ ایوا نامی خاتون نے سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک ہی تعلق ہوتا ہے کہ مرد جب بھی عورت کی مدد کرے گا تو ایک ہی وجہ سے کرے گا، کیونکہ وہ اپوزٹ سیکس ہے نا، اس وجہ سے مسئلہ ہوا۔ وہ بیچاری LKKG فارمولے میں پھنسی ہوئی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، ہے 40 سال کی خاتون ہو گئی ہے، 2-3 بچوں کی ماں ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور بیوہ ہے، اور اب بھی سوچا نہیں ہے پرائے مردوں کے ساتھ تعلق بنا رہی ہے، ان سے پیسے لے کے اپنا کام چلا رہی ہے۔ یہ تھا سوشل پریشر، اس کو بولتے ہیں کہ ایوا رسپانسبل تھی لیکن اس کے اوپر سوشل پریشر تھا، وہ سوسائٹی کو جو ہے وہ بیئر نہیں کر پا رہی تھی اس کے پریشر کو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے بعد تھوڑی سی بات یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سیلف سینٹرڈنیس بھی پائی جاتی تھی، وہ ذرا خود سر، اور اس کو کیا بولتے ہیں کہ اپنی سیلف رسپیکٹ والی خاتون تھی، وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں عورت ہو کے دوسروں کے سامنے جو ہے وہ رونے روتے رہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے مسئلے خود حل کرنا چاہتی تھی، اپنے مسئلے خود حل کرنے کے چکروں میں وہ اپنی زندگی کو خراب سے خراب تر کرتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اسلام یہاں پہ بڑا کمال بات کرتا ہے، ہم نے کل بھی اس پہ بات کی۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ ہم نے مان لیا کہ روزن 1 نمبر کا غلط بنتا ہے، حالانکہ وہ ایسا ہے نہیں، سپوز کہ وہ غلط بنتا ہے، تو کیا ہوگا؟ روزن غلط بنتا ہے اور وہ اس کو مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایوا کو بڑی ضرورت ہے، اس کی 2 بچی ہیں، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے کام پہنچانے کے لیے، زندگی چلانی ہے۔ اب اسلام یہاں پہ آتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر پہلے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے اسٹیپس بھی کیے جا سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایک جگہ سے اور ہجرت کر دو، کوئی ہنر سیکھ لو، زندگی کو تھوڑا سا تنگ کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لو، لیکن نہیں، اگر فرض کرو وہ سمجھتی ہے کہ وہ اب آخری اسٹیج پہ پہنچ گئی، جیسے وہ روزن بار بار آج اس کی مدد کرتا ہے۔ اسلام نے بڑی کمال ہے، اسلام نے اپنے سارے رول توڑ دیے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اسلام انسان کو جکڑ کے رکھتا ہے، یعنی اللہ یا تو مسلمان کو اپنے جگہ چھوڑتا ہے یا پھر کسی جگہ نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا اسلام نے آخر میں ایک رول، یعنی ایک وجہ سے پورے رول اپنے توڑ دیے۔ اسلام نے کہا کہ اگر آپ کی زندگی پھنس گئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اب آپ کی موت ہو جائے گی، تو پھر آپ بقدر ضرورت حرام کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو، یعنی انسان کو مرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو مرنے نہیں دینا چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ مرے۔ اب ایوا تو مر رہی ہے، روزن اس کی مدد کر رہا ہے، اس کو یہ چاہیے تھا کہ اس کی مدد لے لے، روزن کی مدد لے لی، دوسری روزن کی مدد نہیں لی۔ تو رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی ایوا کے اوپر سوشل پریشر تھا، اس کی سیلف رسپیکٹ بھی ایک پریشر ہوتا ہے، یہ بھی ایک بیڑا ترا ہوا ہے۔
हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे वाले कैरेक्टर को हम आगे लेके चल मेंटेन कर रहे होते हैं, फाइट मार रहे होते हैं कि मैंने पीछे कभी किसी से मदद नहीं ली, मैंने पीछे कभी हाथ नहीं फैलाए, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं कभी, अब मैं कैसे कंप्रोमाइज़ कर लूँ। भाई लाइफ तो है ही कंप्रोमाइज़ का नाम, ठीक है। ये हिंदी फीचर फिल्म तो नहीं है 3 घंटों में पूरी हो जानी है, ठीक है। हीरो जो है ना वो आखिर में कामयाब हो जाना है, ठीक है। तो लाइफ तो है ही कंप्रोमाइज़ का नाम। जिस बंदे ने कंप्रोमाइज़ करना नहीं सीखा उसने लाइफ को चलाना नहीं सीखा, ठीक है ना। तो एवर कंप्रोमाइजिंग नहीं थी वो, ये सोच ही समझ ही नहीं पा रही थी कि भाई मैं अपनी बेटियों के साथ किधर जाऊं। तो मुझे एक ऑफर मिल रही है तो मैं इस ऑफर को जो है कंडीशनली एक्सेप्ट कर लूँ। तो इसलिए हमें ये समझ आई कि टेक पिटी एक मॉडर्न स्टोरी है, ओपन एंडेड है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि वो एवर जो है वो सेल्फ सेंटर्ड भी है, वो थोड़ी सी नहीं बहुत सारी सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है, और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो सोशल प्रेशर रखती है, जिसको हम पाकिस्तान में आजकल बोलते हैं LKKG फार्मूला, लोग क्या कहेंगे। आप भी इसी पे फंसे रहते हो, लोग क्या कहेंगे, हाँ इसके BA में इतने नंबर आए, फलां रिश्तेदार क्या कहेंगे, फलां कज़न क्या कहेंगे। यकीन करो ये LKKG फार्मूला इतना मज़ेदार है, या तो इसने दुनिया की ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी को तंग करके रखा हुआ है, या ये ज़िंदगी सवार देता है। जब आप इस प्रेशर पे ऊपर काम कर लेते हो ना, अपने को फौली डेवलप कर देते हो, तरक्की कर देते हो, वरना एवा वाला हाल होता है, ठीक है। ले ठीक है, इस पे इसकी समय लगी ना।